نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اس خواب کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا حضور، اے والد محترم، اے میرے پدر، اے میرے باپ، اگر ایسا ہی رب کا حکم ہے تو یہ ایک جان اسماعیل کی ہے۔ اگر رب ذوالجلال مجھے 1000 جان بھی دے، اے رب کائنات تیری راہ پر، اے میرے والد محترم، آپ کے اس حکم پر ایک ایک کر کے ساری قربان کرتا جاؤں، ایک ایک کر کے ساری قربان کرتا جاؤں۔ اے ابا حضور، اگر آپ کو یہ حکم ملا ہے تو کر دیجئے جو حکم رب کی طرف سے ملا ہے۔ ستجدنی، تو آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ اگر اللہ نے چاہا، یعنی جو حکم رب نے آپ کو دیا ہے کہ آپ ذبح کریں اپنے لخت جگر نور نظر کو، تو آپ کر دیجئے مجھے ذبح۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اے ابا حضور یہ میری جوانی، یہ میرا حسن، میری امیدیں، میرے خواب سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن نہیں، بلکہ یہی جواب دیا، اے ابا حضور اگر رب کا حکم ہے تو یہ تو ایک جان ہے، یہ ایک جان ہے، 1000 ہوں تو قربان ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ عرض کی، مولا 100 سالہ زندگی کی دعاؤں کا ثمر، یہ ایک تحفہ ملا ہے، بیٹا ملا ہے۔ جب باپ بزرگ ہوتا ہے تو بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے اور میرے ساتھ چلنے کا سہارا بنے، میرے ساتھ چلنے کا سہارا بنے، میرا ساتھ دے۔ اے اللہ، بڑی امیدوں سے بیٹا مانگا تھا، بڑی دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا مانگا، آج بزرگ بھی ہوں، اے اللہ اوپر سے تیرا حکم آ گیا، لیکن نہیں، یہ ساری باتیں نہیں کی، بلکہ کہا مولا یہ تو ایک جان، ایک بیٹا دیا ہے، اگر اس بزرگی کی حالت میں، بزرگی کی حالت میں اگر 1000 اسماعیل بھی دیتا تو ایک ایک کر کے قربان کرتا جاتا۔ یہ تو ایک اسماعیل دیا ہے تم نے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب باپ اپنے بیٹے کو لے کر آپ تیاری کر رہے ہیں، پھر صبح کے وقت نکلتے ہیں، ساتھ رسی بھی لیتے ہیں، چھری بھی لیتے ہیں، یہ سارا منظر شیطان دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو بات غلط ہے، آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عمل سے روکوں گا، اگر نہ روکوں تو مجھے شیطان کون کہے گا۔ اگر کوئی اچھا عمل ہو رہا ہو نا، اگر اچھا کام ہو رہا ہو، پھر درمیان کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو انسان ہوتے ہیں لیکن دراصل وہ شیطان کے روپ میں ہوتے ہیں، جو خیر کا کام ہو رہا ہو آ کے دخل اندازی کرتے ہیں، اسے شیطان کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، رب کا حکم پورا کیا جا رہا ہو، رب کا حکم پورا کیا جا رہا ہو، رب کا کام کیا جا رہا ہو، بھلائی کا کام کیا جا رہا ہو، پھر دوسرا بندہ آ کے اس کے اندر دخل اندازی کرے تو
اسے شیطان کہتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اوپر شیطان بھاگا اور بھاگ جاگ کے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس جاتا ہے۔ وہ اس پر امید کے ساتھ جاتا ہے کہ یہاں سے میرا وار خالی نہیں جائے گا، کیونکہ ماں ہوتی ہے، ماں محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جب میں سارا بیان کر کے بتاؤں گا کہ اس طریقے سے پھر وہ پھسل جائے گی، محبت کے عالم میں بھاگی ہوئی دوڑی ہوئی آئے گی، اپنے بیٹے کو بچائے گی۔ جب پہنچتا ہے حضرت اسماعیل کی والدہ کے پاس، جا کے نا سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ کہتے تو جانتی ہے تیرا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے لخت جگر نور نظر جس کو آپ نے دعائیں مانگ کے مانگا ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ ہاجرہ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہ اب باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر شیطان سے اوپر کہتا ہے یہ رب کا حکم ہے۔ اب دیکھیں جذبہ، ایک ماں کا جذبہ، کہنے لگی ہاں اگر رب کا حکم ہے تو یہ ایک بیٹا اسماعیل ہے، اگر اللہ کریم مجھے ہزاروں اسماعیل دے تو رب کے نام پہ ایک ایک کر کے قربان کرنی جاؤں گی۔ وہ وہاں سے نامراد ہوا، واپس لوٹا، پھر اپنے جو ہے اسماعیل کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے تو جانتا ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہتا ہے جانتا ہوں، سیر و تفریح یا ایک دوست کی دعوت پہ جا رہے۔ کہتا ہے نہیں تجھے باپ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا اگر یہی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا رب کا حکم ہے۔ اب جذبہ ایک بیٹے کا دیکھے، اب بیٹے کا جذبہ، کہا یہ ایک اسماعیل کی جان ہے، اگر ہزاروں اسماعیل ہوں تو ایک ایک کر کے قربان ہوتا چلا جاؤں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اے ابراہیم تو نے 100 سالہ دعائیں سے مانگا ہے اللہ کریم کی بارگاہ سے اپنا بیٹا، کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اب اللہ کریم نے بیٹا دیا ہے اور وہ تو قربان کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب کا حکم ہے۔ تو آگے شیطان کہتا ہے یہ تو خواب تو نے دیکھا ہے، اگر رب کا حکم ہو جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کریم جبریل کو پیغام دے کر بھیجتا کہ جا کے میرا پیغام دو، بلکہ نہیں، آپ کو تو خواب دکھایا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ کہا نہیں رب کا حکم ہے، یہ خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ کہا تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے؟ ہاں میں اپنے بیٹے کو، یہ تو ایک بیٹا ہے، اگر اللہ ہزاروں دے تو قربان کرتا جاؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب منا میں پہنچتے ہیں، پھر خواب سناتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے ابا جان اگر رب کا حکم ہے تو آپ کر دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ لٹاتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا حضور ایک کام کیجئے، ایک تو مجھے الٹا لٹا دیجئے، میرے ہاتھ بھی باندھ دیجئے، میری آنکھیں بھی باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ میری گردن پر چھری چلائیں اور شفقت سامنے آئے اور آپ چھری چلانے سے رک جائیں، تو ایک مہربانی کیجئے مجھے الٹا لٹا دیجئے۔ اچھا اس ادا کو، اس محبت کو، اس نقشے کو اللہ کریم نے قرآن کے اندر اتارا ہے۔ دیکھیں قرآن کا انداز بھی دیکھیں، رب کا کلام بھی دیکھیں، اس الٹا لٹانے کو اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر کیسے نقشہ پیش کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتا ہے جب دونوں باپ بیٹے سرے خم اطاعت تسلیم ہوئے، پھر اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل کو الٹے لٹایا، رب کائنات اس ادا کو قرآن کے اندر نقشے میں بند کر دیا۔ کہا اے پیارے ابراہیم میں تیرا سارا نقشہ دیکھ رہا ہوں، تیرے بیٹے کی
کی باتیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی؟